ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آپ کو گلے کی انفیکشن ہو، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کے لیے نسخہ لکھے کہ ایریتھروسین 1+1+1، یعنی ایریتھروسین کی ایک گولی صبح کھاؤ، ایک دوپہر کو کھاؤ اور ایک رات کو کھاؤ۔ لیکن آپ اس نسخے پر عمل کرنے کے بجائے آپ اس نسخے کو زبانی یاد کر لیں اور صبح دوپہر شام ایریتھروسین کھانے کے بجائے اس نسخے کا ورد شروع کر دیں، ایریتھروسین 1+1+1، ایریتھروسین 1+1+1، ایریتھروسین 1+1+1۔ تو آپ فرمائیے کہ کیا آپ کا ڈاکٹر آپ سے خوش ہوگا؟ اور اگر آپ یہ ورد جتنی مرتبہ بھی کریں اور جتنی ہی خضوع و خشوع سے کیوں نہ کریں، کیا آپ کا گلا ٹھیک ہوگا؟ تو میں آپ کو گزارش کروں کہ قرآن کریم کے بارے میں بھی سورہ اسراء کی 82 نمبر میں آیا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ سورہ یونس کی 10 نمبر آیت میں بھی یہی بات آئی ہے کہ یہ شفا یعنی نسخہ ہے خدا کا لکھا ہوا انسانوں کے لیے۔ اچھا، اب یہ جو شفا ہے یہ شہد کے لیے بھی سورہ نحل میں 69 نمبر آیت ہے، اس میں آیا ہے کہ یہ جو شہد ہے اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ تو اب آپ مجھے یہ فرمائیے کہ اگر آپ کو شہد سے شفا حاصل کرنی ہو تو آپ اسے کھائیں گے یا آپ یہ ورد کرتے رہیں گے شہد میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے؟ تو اسی طریقے کے ساتھ جو قرآن کریم ہے اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں جو لکھی ہوئی ہدایات ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ اچھا، قرآن کریم میں کن بیماریوں سے شفا ہے؟ ہر بیماری سے شفا ہے، چاہے وہ بیماری معاشرتی ہو، چاہے وہ بیماری معاشی ہو، چاہے وہ بیماری آئلی ہو، چاہے وہ بیماری سیاسی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جو ہر ایسپیکٹ ہے ایک انسان کی زندگی کا، اس کے لیے اس میں ہدایات تجویز کی گئی ہیں۔ تو اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو شفا ملے گی، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو نہیں ملے گی۔ اچھا، میں آپ کو گزارش کروں کہ آپ خود فرمائیے کہ کتنے مظالم جو ہے مسلمانوں پر ڈھائے گئے، مکہ سے مسلمانوں کو ہجرت اختیار کرنی پڑی۔ تو اتنی پرسیکیوشن کیوں کی گئی؟ کیا اس لیے کہ وہ اس بات کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمیں وظیفے کرنے کی اجازت دی جائے؟ اور ہجرت انہیں مکہ سے کیا اس لیے اختیار کرنی پڑی کہ مکہ میں انہیں وظیفہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی؟ بھائی وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو تمہارا باطل نظام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے تبدیل کرو اور اس کی جگہ پر قرآن کو بطور آئین تسلیم کرو۔ یعنی جو قرآن کا جو سوشل سسٹم ہے، قرآن کا جو اکنامک سسٹم ہے، جو قرآن کا جو ہے وہ آئلی نظام ہے، یعنی فیملی لاز جو ہیں، یا جو پولیٹیکل سسٹم ہے قرآن کا وغیرہ وغیرہ، اس کو امپلیمنٹ کرو، کیونکہ یہ انصاف پر مبنی ہے، عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ یہ تھی وہ پرابلم جو مکہ کے لوگوں کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، ورنہ انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہا کہ جو کچھ تمہیں چاہیے وہ ہم سے لے لو، لیکن یہ کام ہمیں کرنے کے لیے مت کہو یہ جو تم کہہ رہے ہو۔ اب آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن خود کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ تم عقل و فکر سے کام لے سکو۔ سورہ یوسف کی 2 نمبر آیت، سورہ نحل کی 44 نمبر آیت۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ تم قرآن کے مطابق فیصلے کرو۔ سورہ نساء کی 105 نمبر آیت، سورہ مائدہ کی 48 نمبر آیت۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ تم میں اختلافات مٹ جائیں۔ سورہ نحل کی 64 نمبر آیت، سورہ نمل کی 76 نمبر آیت۔ کہ بھئی ظاہر ہے کہ جب تم قرآن کے مطابق فیصلہ کرو گے تو کسی کی مرضی اور کسی کی منشا کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، تو پھر تمہارے اندر تو اختلافات مٹ جائیں گے۔ اور اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جایا جائے۔ سورہ ابراہیم کی 1 نمبر آیت۔ تو آپ مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جو مقاصد جن کے لیے قرآن کریم خود اللہ تعالیٰ کے بقول نازل کیا گیا، کیا ان میں سے کوئی ایک مقصد بھی وظیفوں کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بھئی ظاہر ہے کہ قرآن کریم پر عمل کر کے ہی یہ سب مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور نقطے پر غور کیجیے۔ سورہ نساء کی 19 نمبر آیت ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہو، چاہے وہ تمہیں ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑی بھلائی رکھ دی ہو۔ ذرا اس بات پر آپ غور کیجیے کہ بھئی وہ جو اللہ تعالیٰ نے بھلائی ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے
تو وہ اسی صورت میں ہمیں ملے گی نا کہ جب ہم عملی طور پر بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، چاہے وہ ہمیں اچھی نہ بھی لگتی ہوں، یا ہم جو ہے وہ ورد کریں گے اس بات کا کہ بیویوں سے اچھا سلوک کرو، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو اس سے کیا وہ بھلائی ہمیں مل جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو بھی میں نے آپ کو گزارش کی کہ آپ کو گلے کی انفیکشن ہو، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کو یہ نسخہ لکھ کے دے ایریتھروسین 1+1+1، تو اس نسخے پر عمل کرنے سے کیا صرف مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ بھائی اگر کوئی کافر ہے اور اس کا گلا خراب ہو اور وہ اس نسخے پر عمل کرے تو کیا اس کا گلا بھی ٹھیک نہیں ہو جائے گا؟ اسی طریقے کے ساتھ جو قرآن کریم میں جو احکام مذکور ہیں ان پر اگر کوئی نان مسلم بھی عمل کرے گا تو اسے بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو تمہارے لیے تسخیر کر دیا ہے تاکہ تم اس سے مستفید ہو سکو۔ تسخیر کیسے کیا ہے کہ بھئی یہ جتنی بھی کائنات ہے اسے لاز آف نیچر کے تحت اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، تو آپ ان کا علم حاصل کریں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ سائنٹیفک نالج ہوگا، اور اس سائنٹیفک نالج کو جب آپ اپلائی کریں گے تو وہ ٹیکنالوجی بن جائے گا۔ جو ہم سب دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ بھئی اب ریفریجریشن جو ہے یہ ایک سائنٹیفک نالج ہے، ٹھیک، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے جس کے تحت ریفریجریشن ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے ریفریجریشن کا نالج جو ہے وہ سائنٹیفک نالج حاصل کر لیا اور اسے آپ نے اپلائی کیا اور ریفریجریٹر بنا دیا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی۔ تو گزارش خدمت صرف اتنی سی ہے کہ اس وقت جو دنیا کے اندر مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جو نان مسلمز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تسخیر کیا ہوا ہے اس کا ادراک حاصل کر رہے ہیں اور اس کائنات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مسلمان ایسا نہیں کر رہے۔ جاہل ترین ممالک کی فہرست نکالیں دنیا کے، وہ اس میں پریڈومیننٹلی مسلمان ممالک ہوں گے۔ کرپٹ ترین ممالک کی فہرست نکالیں، اس میں پریڈومیننٹلی جو ہے وہ مسلمان ممالک ہوں گے۔ اچھا، رول آف لا کی وائلیشن کرنے والے ممالک کی فہرست نکالیں، اس میں جو ٹاپ ممالک ہوں گے مسلمانوں کے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس راستے پر نہیں چل رہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو دکھایا ہے۔ علامہ اقبال کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا ماؤ پرمی کامی، تو تن بہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ دو شعر اور سنیے۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاہ و خود مست، یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات۔ اور وہ جو ابلیس کی مجلس شورا کتنی مشہور نظم ہے اقبال کی، تو اس میں بھی جو دو اشعار میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، جو ابلیس جو ہے اپنے مشیروں کو یہ کہہ رہا ہے، اور اسی پر آج کا ولاگ جو ہے اسے ختم کرتے ہیں کہ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔